بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكرام حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، آج ہم اور آپ جس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں برائیاں، بداعمالیاں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں جس تیزی کے ساتھ اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا رہی ہیں، اس کا نظارہ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے آئے دن کرتے ہیں۔ اور ان برائیوں کے عام ہونے کے پیچھے ایک اہم سبب یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے شریعت کا اور اسلام کا ایک اہم فریضہ، جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، اسے ہم نے اور آپ نے ترک کر دیا ہے۔ شریعت نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر موجود برائی کو، اپنے معاشرے کے اندر موجود ان لوگوں کو جو برائیاں کرنے پر آمادہ ہیں، جن کے اندر کوتاہیاں موجود ہیں، ہم اور آپ ان لوگوں کو اور ان کے درمیان موجود برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ان لوگوں کو روکیں جن کے اندر بھی برائیاں موجود ہیں، وہ لوگ جو برائیوں کو انجام دیتے ہیں انہیں سمجھائیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے اور ہر شخص کی ذمہ داری۔ شریعت اسلامیہ جہاں ہم سے اور آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو نیک بنائیں، وہیں شریعت کا ہم سے اور آپ سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہم اور آپ دوسروں کو بھی نیکی کا راستہ دکھلائیں۔ شریعت جہاں ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، وہیں شریعت ہم کو یہ بھی حکم دیتی ہے کہ ہم اور آپ دوسروں کو بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچائیں۔ اگر ہم اور آپ نیک ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے نافرمانی سے بچ سکے، اللہ رب العالمین کا فضل اگر ہم پر اور آپ پر ہوا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، گناہوں میں مبتلا نہیں ہیں، بد کرداریوں میں مبتلا نہیں ہیں، بداعمالیوں میں مبتلا نہیں ہیں، اور غلط صحبتوں میں ہم اور آپ نہیں پڑے، تو اب ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسرے تمام کے تمام لوگوں کو بھی ہم بداعمالیوں سے بچائیں، بد کرداریوں سے بچائیں، بری صحبت میں پڑنے سے بچائیں، اور اگر ان کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی کوتاہی ہے، تو اس خامی اور کوتاہی کی نشاندہی کر کے انہیں سمجھائیں، انہیں بتلائیں اور ایک نیک راستے پر لے کر کے آئیں۔ یہ شریعت کا ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہے۔ شریعت صرف ہم سے یہ نہیں کہتی کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، باقی دنیا کہاں جائے ہمیں اس کی فکر نہ ہو۔ شریعت بلکہ ہم سے اور آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم خود بھی سدھر جائیں اور دوسروں کو بھی سدھارنے کی کوشش کریں۔ اور یہ ایک ایسا کام ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا اور مومنوں کی بنیادی صفت اسے قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی دوست ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں۔ مسلمانوں کے آپسی تعلقات کا سبب ہی یہی ہے کہ ان کے تعلقات اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی دوسرے مسلمان کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہیں، کوئی غلط کاری دیکھتے ہیں، کوئی گناہ دیکھتے ہیں، تو فوراً اس پر ٹوکتے ہیں اور انہیں نیکی کے راستے پر لے کر کے آتے ہیں۔ مسلمانوں کے آپسی دوستی کا سبب ہی یہی ہوتا ہے، اور یہی چیز ہونی بھی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو یہی ہم سے اور آپ سے مطلوب ہے۔ آج ہمارے اور آپ کی دوستیاں، ہمارے تعلقات کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ آج ہم لوگوں سے اس بات پر دوستی کرتے ہیں کہ فلاں شخص ہمارا پڑوسی ہے، فلاں شخص ہمارا دوست ہے کیونکہ وہ ہمارا بزنس پارٹنر ہے، فلاں شخص ہمارا دوست ہے کیونکہ کالج میں ہم نے ایک ساتھ پڑھائی کی ہے، فلاں شخص ہمارا دوست ہے کیونکہ ہم نے ایک ساتھ ایک لمبا وقت گزارا ہے۔ آج ہمارے تعلقات کی بنیاد یہ ہوا کرتی ہے۔ یہ بنیاد، تعلقات اور دوستی کی یہ بنیاد اللہ رب العالمین کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ تو یہ بنیاد مطلوب ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے دوست ہیں تو انہیں برائیوں سے روکیں۔ میں آپ کا ساتھی ہوں، آپ میرے ساتھی ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے، کوئی خامی ہے، تو آپ مجھے ٹوکیں، مجھے سمجھائیں۔ آپ میں کوئی کوتاہی ہے تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں، آپ کو بتلاؤں۔ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے چیز ضروری ہے کہ اپنے ساتھی میں، اپنے رشتہ دار میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے
اپنے گھر والوں میں، اپنے بیوی بچوں میں، غرض یہ کہ کسی بھی مسلمان میں کوئی بھی برائی دیکھے تو اس کی سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس برائی کی نشاندہی کرتے ہوئے اسے سمجھائے. اگر اس کے پاس طاقت ہے ہاتھوں سے روکنے کی تو ہاتھ سے روک دے، ورنہ اسے سمجھا بجھلا کے بتائے کہ یہ جو کام کر رہا ہے وہ غلط ہے. محترم سامعین کرام، یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کی شریعت کے اندر بڑی اہمیت آئی ہے. بعض علماء کرام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر ایمان کا کوئی چھٹا رکن ہوتا، اسلام کا کوئی چھٹا رکن ہوتا تو یہی امر بالمعروف ہوتا. اسلام کے 5 ارکان ہیں، ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر اسلام کا کوئی چھٹا رکن ہوتا تو یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ فریضہ اسلام کا چھٹا رکن بن جاتا. اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر اور شریعت کے اندر اس فریضے کی کتنی اہمیت ہے. اور اسی اہمیت کی وجہ سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اسی کام کی وجہ سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بہترین امت قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تمام امتوں میں تمہیں افضلیت حاصل ہے، تمام امتوں پر تمہیں فضیلت حاصل ہے. وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. گویا کہ ہماری اور آپ کے بہترین امت ہونے کے لیے شرط ہے کہ ہم اس فریضے کو انجام دیں، دوسروں کو برائی سے روکیں. مگر آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اور آپ اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں. ہمارے سامنے ہزاروں برائیاں انجام دی جاتی ہیں، ہمارے دوست و احباب ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم انہیں برائیوں پر ٹوکتے نہیں اور خود کو بہترین امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ کسی کام کا نہیں، ہمارا یہ دعویٰ صحیح اور درست نہیں ہو سکتا جب تک ہم اور آپ اس فریضے کو انجام نہیں دیتے، جب تک ہم لوگوں کو نیکی کا حکم اور برائیوں سے نہیں روکتے. ہم اور آپ جب اس فریضے کو انجام دیں گے تبھی جا کر کے ہم اور آپ اپنے آپ کو بہترین امت کہلانے کے حقدار ہوں گے. یہ ایسا فریضہ ہے جس کا صحابہ کرام نے بڑی اہمیت دی ہے، اسے بڑی اہمیت دی ہے. انہوں نے اپنی زندگی کے اندر مشکل سے مشکل حالات کے اندر، پریشانیوں کے عالم میں، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی اس فریضے کو انجام دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر جب جان لیوا حملہ کیا گیا، ابو لولو نامی شخص نے کھنجر سے آپ پر حملہ کیا، آپ زخمی ہو جاتے ہیں، آپ کو لا کر کے بستر پہ لٹا دیا گیا. لوگ آپ کی عادت کے لیے آ رہے ہیں، آپ کی عادت کر کے لوگ واپس جا رہے ہیں. غور کرنے کا معاملہ ہے، حضرت عمر بن خطاب بستر پر پڑے ہیں، زخمی حالت ہیں، چند لمحات ان کے پاس بچے ہیں. اسی حالت میں ان کی نظر ایک شخص پر پڑتی ہے جو ان کی عادت کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے، واپس جا رہا ہوتا ہے. ان کی نظر پڑتی ہے ایسے شخص پر جس کا کپڑا اس کے ٹخنوں سے نیچے موجود. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں ارفع ازارک فانه انقى لثوبك واتقى لربك. اے میرے بھائی اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے اوپر کر لو، اے میرے بھائی اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے اوپر کر لو. یہ تمہارے کپڑے کے پاکی کا بھی سبب بنے گا، تمہارا کپڑا پاک صاف رہے گا اور اللہ رب العالمین کے ڈر کا بھی تقاضا پورا ہو جائے گا، تقوی کا بھی تقاضا پورا ہو جائے گا، تم اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کرنے والے بھی بن جاؤ گے. یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. جو بھی شخص اس فریضے کی اہمیت کو سمجھنا چاہتا ہے، جو بھی شخص اس فریضے کی فضیلت کو سمجھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اس واقعے کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے. اگر یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں رہے گا تو یقیناً ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ فریضہ کتنا اہم فریضہ ہے اور اس کی ادائیگی ہمارے اور آپ کے لیے کتنی ضروری ہے. مگر افسوس کہ آج مسلمانوں نے اس فریضے کو ترک کر دیا ہے. آج ہمارے اور آپ کے سامنے، ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہمارے رشتے دار، ہمارے احباب نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے کتنے گناہ انجام دیے جاتے ہیں، مگر ہم خاموش رہتے ہیں. نظریں پھیر کر کے ہم اور آپ چلے جاتے ہیں، ہم ان پر ٹوکتے نہیں، ہم نصیحت نہیں کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان اس دنیا کے اندر تباہ ہے، برباد ہے، مشکلات کا شکار ہیں، کیونکہ یہ فریضہ ایسا فریضہ ہے جس کی انجام دہی نہ کرنے کی وجہ سے آج مسلمان مصیبتوں میں ہیں، جس کی انجام دہی نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب مسلمانوں پر نازل ہوتا ہے. یہ وہ فریضہ ہے کہ اگر مسلمان اس کو انجام نہ دیں تو ایسے حالت میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کی دعاؤں تک کو رد کر دیتا ہے. محترم سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی قباحت کو بیان کیا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بارہا اس کی قباحت کو بیان کیا ہے کہ اگر ہم اور آپ اس فریضے کو ترک کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے معاشرے کو جہاں پر لوگوں کے درمیان برائیاں عام ہو اور لوگوں کے درمیان ایسے لوگ موجود نہ ہو
जो उन बुराइयों पर रोकते हो, जो उन बुराइयों पर टोकते हो, लोगों को सही रास्ता दिखलाते हो, ऐसे मुआशरे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत बरसती है। ऐसे लोगों पर जो इस फरीजे को तर्क कर देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत बरसती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराईल पर लानत भेजी। वजह क्या थी? कानू ला तनहाउना अन मुनकरिन फ़अलू। ये लोग बुराइयों को से रोकते नहीं थे, उनके सामने, उनकी आंखों के सामने बुराइयां अंजाम दी जाती थी, वो लोग उन बुराइयों से रोका नहीं करते थे। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लानत के मुस्तहिक करार पाए। लिहाजा अगर हम और आप भी उसी काम को अंजाम देते हैं, हम और आप भी अगर बुराइयों से लोगों को नहीं रोकते, तो हम और आप भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत के मुस्तहिक करार पाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत हमसे और आपसे दूर हो जाएगी। ये फरीजा एक ऐसा फरीजा है, अगर हम और आप इसे तर्क करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अज़ाब के हम और आप मुस्तहिक होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बस्ती को उसके जुल्म की वजह से अज़ाब नहीं देगा अगर उसके अंदर इस्लाह करने वाले लोग मौजूद हैं। किसी मुआशरे में बुराइयां मौजूद हो, जुल्म मौजूद हो, और उसके अंदर उस बुराई को खत्म करने वाले, इस्लाह करने वाले, बुराइयों पर रोकने वाले लोग मौजूद हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बस्ती को हिलाक नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बस्ती पर अज़ाब नाजिल नहीं करता। जिसका मतलब यह है कि अगर मुआशरे में इस्लाह करने वाले लोग मौजूद ना हो, मुआशरे में बुराइयां आम हो जाएं और इस्लाह करने वाला कोई शख्स मौजूद ना हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब उस मुआशरे पर नाजिल होता है। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक आम अज़ाब का तज़किरा किया। फरमाया कि वो अज़ाब आएगा, तमाम के तमाम लोग उसके चपेटे में आ जाएंगे, सब के सब हिलाक कर दिए जाएंगे। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अफनुहलिकु व फ़ीना सालिहून, अल्लाह के रसूल क्या हम हिलाक कर दिए जाएंगे बावजूद इसके कि हमारे दरमियान नेक लोग मौजूद हैं, सालेह लोग मौजूद होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम इज़ा कसुरल खबाइस, हाँ सब के सब हिलाक कर दिए जाएंगे अगर वहां उस मुआशरे के अंदर खबासतें, बुराइयां आम हो जाएं और उन बुराइयों पर कोई टोकने वाला मौजूद ना हो। ये हदीस हमारे और आपके लिए बहुत बड़ा सबक है। हम और आप आज ये सोचते हैं कि हम नेक हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी नहीं करते, हम महफूज हैं। यकीन माने, अगर हम और आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर तवज्जो देते हैं, दूसरों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, तो हम महफूज नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, इन्नकुम तक़रऊन हाज़िहिल आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम। ऐ लोगों, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत करीमा पढ़ते हो कि ऐ लोगों, तुम अपने नफ्स पर तवज्जो दो, अपने आप को अज़ाब से बचाओ, अपनी फिक्र कर लो। अगर तुम अपनी फिक्र कर लोगे तो किसी गुमराह की गुमराही तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आगे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हालांकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि अगर लोग जालिम को देखें और उस जालिम के हाथ को नहीं पकड़ते, उस जालिम को नहीं रोकते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उमूमी अजाब आएगा, सब के सब उस अजाब के चपेट में आएंगे। तो गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आयत करीमा फरमाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, कि ऐ लोगों अपने आप को बचाने की फिक्र कर लो, अगर तुम हिदायत पर आ गए तो किसी गुमराह की गुमराही तुम्हें कोई फर्क नहीं पहुंचाएगी। इस आयत करीमा का मतलब यह है कि पहले आप लोगों को समझाएं, उन्हें बतलाएं, उन्हें सीधा रास्ता दिखलाएं। आपके बताने के बाद भी अगर कोई शख्स सही रास्ते पर नहीं आता, गुमराही पर चला जाता है, आपकी कोशिशों के बावजूद भी अगर वो शख्स गुमराह होता है, तब उसकी गुमराही आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वरना अगर आप ये सोच लें कि आप किसी को नसीहत ना करें, किसी को बतलाएं ना, अपने आसपास लोगों को बुराइयों से ना रोकें, और आप यूं ही सोच लें कि उसकी गुमराही, उसकी बर्बादी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हम और आप अपने मुआशरे के अंदर देख सकते हैं कि अगर मुआशरे के अंदर कोई शख्स गंदगी फैलाने वाला हो, हमारी और आपकी सोसाइटी के अंदर कोई शख्स गंदगी फैलाने वाला हो, हम और आप उसे ना रोकें, तो ये ऐसा तो नहीं है कि उस गंदगी का असर सिर्फ उसी इंसान पर होगा। उस सोसाइटी में मौजूद तमाम लोग उस गंदगी से परेशान होंगे। लिहाजा उस सोसाइटी के में मौजूद तमाम लोगों के लिए जरूरी है कि उस इंसान का हाथ रोकें जो उस मुआशरे में, उस सोसाइटी के अंदर गंदगी फैला रहा है। तो इसी तरह हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो इस बुराई को जो उस मुआशरे के अंदर मौजूद है उसका खात्मा करे और खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ اگر ہم اور آپ اس فریضے کو انجام نہیں دیتے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، ورنہ اللہ رب العالمین اپنی جانب سے تم پر عذاب نازل کر دے گا، ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم دعائیں کرتے رہو گے، اللہ رب العالمین سے مانگتے رہو گے، فلا یستجاب لکم، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی، تمہاری دعائیں رد کر دی جائیں گی۔ آج ہم اور آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، کتنے مسلمان اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین سے پریشانی کو دور کرنے کی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ آج دنیا کے اندر مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں، ہر جگہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں، اجتماعیت کے ساتھ دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ہماری اور آپ کی حالت میں کوئی فرق نہیں آتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اور آپ نے اس فریضے کو ترک کر دیا ہے، ہم نے اور آپ نے اللہ رب العالمین نے جو ہم کو اور آپ کو حکم دیا تھا اس فریضے کو ہم نے ترک کر دیا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کو ہم نے اور آپ نے ٹال دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو بھی کسی برائی کو دیکھے وہ اس بات کی کوشش کرے کہ اس برائی کو ختم کرے، جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، اپنی طاقت کے مطابق اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ برائیوں کا خاتمہ کرنا ہمارا اور آپ کا کام نہیں، یہ علماء کا کام ہے، یقیناً علماء کا کام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا، جو بھی شخص برائی کو دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص طبقے کا نام نہیں لیا کہ عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، کچھ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا من رأى منکم، جو بھی شخص برائی کو دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اگر اس کے پاس طاقت ہے تو اپنے ہاتھوں سے اس برائی کو روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، معاشرے میں اس کی وہ حیثیت اور نہیں ہے، معاشرے میں اس کا وہ مقام نہیں ہے، تو اپنی زبان سے اس برائی کو روکے، اسے سمجھائے، اسے بتلائے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنی زبان کھول سکے، اس انسان کے سامنے جا کر کے بول سکے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے فبقلبہ، تو اپنے دل کے اندر اس برائی کو برائی سمجھ لے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے دل میں اتنا بھی نہیں ہے، ہماری اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ ہم اس برائی کو اپنے دل میں برائی سمجھ سکیں، تو یقین مانے ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی ضمیر کو پھر سے زندہ کرنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے جو یہ حکم دیا ہے اس فریضے کو انجام دیں، جتنی ہماری اور آپ کی سکت ہے اس سکت کے مطابق، اس طاقت کے مطابق اس فریضے کو انجام دیں، تاکہ ہمارے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو سکے، ہمارا معاشرہ برائیوں سے پاک ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بھی بچ سکیں، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکیں، اور آخرت میں بھی ہماری اور آپ کی کامیابی ممکن ہو سکے۔ ضرورت ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں کو سمجھیں، سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔